الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ مالک مولا نے تمام پر اپنا خاص فضل فرمایا اور اس نے اپنے پیارے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رمضان جیسا پیارا مہینہ عطا فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کروڑ کروڑ احسان فرماتا ہے. اور جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. جتنے سرکش جو انسان کو بہکانے والے، عبادت سے دور لے جانے والے، نمازوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے اور مسجدوں سے اللہ کے بندوں کو دور رکھنے والے تمام تر سرکش شیاطین کو اللہ رب العزت قید کر دیتا ہے. جیسے وہ قید ہوتے ہیں اس کی شیطان کی قید سے یہ بندے آزاد ہوتے ہیں. جب وہ آزاد ہوتے ہیں تو پھر ہماری مسجد آباد ہوتی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ رمضان شریف کا مہینہ اتنا مبارک کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے کھل کر میری عبادت کریں اور پھر اپنی عادت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں. صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی کے اختتام تک قائم رکھیں نماز کو. اور یہ جان لیں کہ شیطان نے ہمیں کس طرح قید کیا ہوا تھا. آج ہم فجر کی نماز میں حاضر ہیں اور اس سے قبل ہم 3 بجے سحری میں اٹھ رہے ہیں، 3:30 بجے اٹھ رہے ہیں اور ہم الارم رکھ کر سوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمیں کام پہ جانا ہے یا ہمیں کسی سے ملاقات کرنا، یہ نہیں بلکہ ہم یہ سوچ کر الارم رکھ کے سوتے ہیں کہ ہمیں سحری کرنی ہے، ہمیں عبادت کرنی ہے، کیونکہ سحری بھی عبادت ہے. تو ایک وقت وہ تھا جب شیطان قید نہیں تھا تو ہمیں فجر میں اٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی، اور جب وہ قید ہے تو آج ہم سحری میں بھی اٹھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی اٹھا رہے ہیں. تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہی چاہیے کہ کس قدر شیطان نے ہمارے دلوں پر قبضہ کیے ہوئے تھا اور کس قدر شیطان نے ہمیں اپنے پنجوں میں جکڑا ہوا تھا کہ اذان کی آواز تک ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی. لیکن ایک وقت یہ ہے کہ اذان سے پہلے آج ہم مسجدوں میں حاضر ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان نے کس قدر ہمیں پھنسائے رکھا تھا. اسی لیے رب نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اس سے ہوشیار رہے، صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی میں یہ ہم عہد کر لے کہ مولا تعالیٰ جیسی عادت رمضان میں ہمیں نمازوں کی مل رہی ہے اور جیسے ہم نمازوں کے لیے اٹھ رہے، مولا پوری زندگی جب تک یہ سانسیں رہے اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، شیطان قید ہے، ہم آزاد ہیں شیطان کی شکنجے سے. لیکن اللہ کا کرم دیکھے، شیطان نے رب کی بارگاہ میں چیلنج کیا تھا کہ مولا اے رب کریم، تو نے تو مجھے جنت سے نکال دیا لیکن میں تیرے بندوں کو ایسا گمراہ کروں گا، ایسے گمراہ کروں گا کہ میں اپنے ساتھ انہیں بھی جہنم میں لے جاؤں گا. رب تعالیٰ نے فرمایا اے ملعون سن لے، اگر تو میرے بندے کو جتنا بہکانا ہے بہکا لے، لیکن جب بندہ میری بارگاہ میں آ کر گڑ گڑا کر اپنے کیے ہوئے گناہوں پر خطاؤں پر شرمندہ ہو کر جب وہ میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو وہ پوری زندگی اس نے اگر گناہ میں اپنی وقت گزارا ہے لیکن ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر! کتنا میرا رب کریم ہے، کتنا میرا رب ہم لوگوں پر مہربان ہے. ہم رمضان کے مہینے میں سجدہ ایک کرتے ہیں. فرمان حدیث مبارکہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بندہ فرض تو دور کی بات ہے، واجب تو دور کی بات ہے، سنت بھی تو دور کی بات ہے، نفل نماز جب بندہ نفل نماز ادا کرتا ہے اور اس سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے. اور صرف نیکیوں تک محدود نہیں ہے یہ عمل. فرمایا جاتا ہے کہ جب وہ ایک سجدہ کرتا ہے تو 1700 نیکیوں کے ساتھ ساتھ
اللہ رب العزت اسے ایسا سرخ یاقوت کا محل عطا فرماتا ہے کہ جس کے 70,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازہ یہ لکڑی والا نہیں، یہ بہترین لکڑی سے جتنا ہی بنا ہو، لیکن وہ دروازے سونے کے بنے ہوئے ہوں گے۔ عزیزان محترم، جنت میں اللہ نے 8 دروازے رکھے، ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے وہی داخل ہوگا جو ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے۔ تو کس قدر اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرما رہا ہے کہ صرف یاقوت کا محل عطا فرما رہا ہے جس کے 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر فرشتہ مقرر ہے، اور وہ فرشتے کا کام یہ ہے کہ جس کے لیے محل بنایا گیا قیامت تک وہ فرشتے اس کے لیے دن میں اور رات میں رمضان کے مہینے میں 70,000 مرتبہ اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور تو کریں کہ کس قدر اللہ رب العزت نے ہم پر کرم نوازی فرمائی ہے۔ ہارون رشید ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، بازار سے گزر ہوا، دیکھا کہ بزرگ آدمی جسے ہم بہلول کہتے ہیں، راستے میں بیٹھے کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تو کبھی زمین کی طرف دیکھتے، اور لکیر لے کر زمین پر کھینچتے ہوئے جاتے۔ جب ہارون رشید نے دیکھا تو کہا کہ بہلول، یہ آج جنگلوں کو چھوڑ کر بازار میں تمہارا کیا کام؟ بازار تو بازار والوں کا کام ہے، تمہارا یہاں پر کیا کام ہے؟ تو حضرت بہلول فرماتے ہیں یہاں پر میرا بیٹھنے کا کچھ مقصد ہے۔ کہتے ہیں اس بازار میں اور تم جیسوں کا جو دنیا سے دور ہو چکے، بازار میں تمہارا کیا کام؟ فرماتے ہیں جب میں بازار میں پہنچا، لوگوں کو دنیا کی مشغولیت میں نے دیکھا تو میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا ان تیرے بندوں کو معاف فرما دے۔ آج میں یہاں بیٹھ کر بندوں سے، رب سے میں صلح کرا رہا ہوں۔ رب کہتا ہے کہ میں تو مان رہا ہوں، کم سے کم یہ بھی تو مان لے۔ میں تو مان رہا ہوں کہ اگر وہ میری بارگاہ میں آئے توبہ کرے تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ آج میں بیٹھ کر ان دونوں کی صلح کرا رہا ہوں، لیکن وہ مان رہا ہے لیکن یہ نہیں مان رہے۔ اور پھر وہی کچھ دنوں کے بعد حضرت بہلول آپ نے قبرستان میں دیکھا۔ جب قبرستان میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بہلول، ایک دفعہ تم بازار میں نظر آتے ہو، کبھی قبرستان میں نظر آتے ہو، اور آج بھی یہی تمہارے چہرے پر میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار، آنکھوں میں آنسو، اور پھر یہی تمہاری زبان کی حرکت، کبھی زمین پر دیکھتے ہو کبھی آسمانوں پر، بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہارون، بازار میں جب میں بیٹھا تھا تو وہاں پر بھی وہی کام کر رہا تھا، یہاں پر بھی وہی کام کر رہا ہوں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر رب فرما رہا تھا کہ میں تو مان رہا ہوں یہ بھی مان جائے، لیکن اس وقت یہ نہیں مان رہے تھے، اور آج یہ دنیا سے قبروں میں چلے گئے ہیں، اور میں یہاں بیٹھ کر ان کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں مولا مان لے، لیکن آج کچھ بدلا ہوا یہ ہے کہ آج جو قبروں میں ہیں وہ مان رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا ہے۔ تو لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو سنبھالے اور بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزارے، ایسی زندگی گزارے کہ موت کو بھی رشک ہو کہ ہم کس کے پاس آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، ماہ رمضان شریف کا یہ مہینہ ہے، بے شک اس میں برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں اور بے شمار اللہ نے اس میں برکتیں رکھی، اور یہ مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور یوں ہی نوافل، فرائض، صدقہ و خیرات اس کے تو دگنے درجے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے آپ کثرت کے ساتھ نماز تہجد ادا کریں، عادت بنا لیں، اور نمازوں کی پابندی، اور اسی کے ساتھ ساتھ روزوں میں آپ ہر چیز سے احتیاط کریں کہ روزے میں کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے روزے کی حالت میں کہ جس سے روزہ مکروہ ہو جائے، یا روزہ ٹوٹ جائے، یا روزہ فاسد ہو جائے۔ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں، بلکہ ہر ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو۔
زبان کو بری باتوں سے، غیبت سے، چغلخوریوں سے، کانوں کو بری باتوں سے، آنکھوں کو برے نظریات سے، اپنے ہاتھ اور پیر کو ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، تب جا کر آپ کا روزہ مکمل ہوتا ہے۔ جو لہٰذا ان تمام باتوں پر غور و فکر کریں اور اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو غنیمت جان کر ہر ایک ایک لمحہ بھی آپ اللہ کے ذکر میں وقت کو گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ وقت جو آپ کا یہاں گزرے گا، یہ وقت بروز محشر اتنا قیمتی ہوگا کہ آپ یاد کریں گے کہ کاش جو وقت غفلت میں ہمارا گزرا، اگر اس غفلت والے وقت میں بھی اگر اللہ کا ہم نے ذکر کیا ہوتا تو آج کتنا اچھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بعض حضرات تھوکتے رہتے ہیں بار بار، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ تھوک نکلنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ جسم کی اندرونی غذا ہے۔ تھوک جو ہے یہ اندرونی غذا ہے، اس کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، یہ اس وقت کہ جب کوئی اس تھوک میں کوئی ایسی چیز شامل ہو جائے جس کا مزہ حلق میں معلوم ہو۔ مثال کے طور پر کوئی اتنا رو رہا ہے کہ آنکھوں کے آنسو منہ میں چلے گئے، یا پھر پسینہ منہ میں چلا گیا، ایک دو قطرے سے نہیں، اگر زیادہ چلا گیا، جس کی کھارا پن، آنکھوں کے جو آنسو نکلتے ہیں، جو پسینہ نکلتا ہے، اس میں کھارا پن ہوتا ہے، اگر اس کا زیادہ منہ میں چلا جانا اور اس کا احساس حلق میں ہونا اور پھر اس کو نکل جانا، تو اس پر آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اور روزے کی حالت میں خوشبو لگا سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، سر میں تیل بھی لگا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے مسواک بھی کر سکتے ہیں۔ اور راستے میں جب آپ چل رہے ہوں تو کہیں گاڑی وغیرہ کی دھول اگر آپ کے حلق میں، ناک میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ آپ نے خود سے نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے گھروں میں جو اگربتی وغیرہ جلاتے ہیں، اس سے پرہیز کریں، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگربتی وغیرہ میں کیمیکل وغیرہ ہوتا ہے، اس کے خوشبو میں لینے سے کوئی بات نہیں، لیکن اس کا جو دھواں ہوتا ہے، بعض لوگ کبھی ناک لے جا کر سونگتے ہیں، جو جلی ہوئی بتی رہتی ہے، جب اس کا دھواں ہم سونگتے ہیں ناک قریب لے جا کر، تو اس کی وجہ سے، اس کا دھواں اندر جانے کی وجہ سے روزہ ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ان باتوں کا بھی خیال رکھیں۔ بار بار تھوکتے رہنا یہ اچھی عادت بھی نہیں، دوسرے وقت بھی جو لوگوں کے لیے کراہت کا باعث ہوتا ہے، بہرحال اس سے بھی پرہیز کریں۔ انشاءاللہ اور بھی مسائل ہیں، آپ حضرات اسے دن بدن سماعت فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔